بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں اور کتاب الحدود میں بھی ورچھا کے تھی اتنا ہی شروع کروں تو کتاب الحدود میں بھی پھر زنا کے بارے میں بحث تھی۔ زنا میں ہم نے کہا تھا کہ احسان ایک صفت ہے جو مرد کے لیے بھی ہوتی ہے عورت کے لیے بھی۔ احسان کے 8 شرائط ہیں، وہ ہوں گے تو احسان وجود میں آئے گا۔ اب اگر کوئی محسن مرد زنا کرے یا محسن عورت زنا کرے محسنہ، تو ان کی سزا کیا ہے؟ درس بالکل آسان ہے اور کوئی زیادہ دقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کو سنگسار بھی کیا جائے گا اور ان کو کوڑے بھی مارے جائیں گے۔ بھائی تو پہلے سنگسار کریں؟ نہیں، پہلے کوڑے ماریں گے پھر ان کو سنگسار کریں گے۔ کیا دلیل ہے کہ دونوں چیزیں کریں گے؟ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی کسی عورت کو سزا دی تھی، اس کو پہلے کوڑے مارے تھے پھر اس کو سنگسار کرایا تھا۔ تو کسی نے پوچھا یا علی یہ دونوں سزائیں آپ نے کیوں دی؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے اس کو کوڑے مارے ہیں قرآن کی وجہ سے اور میں نے اس کو سنگسار کیا ہے رسول اللہ کی سنت کی وجہ سے۔ تو اب جب یہ دونوں چیزیں جناب کی جائیں گی تو پہلے کوڑے مارے جائیں گے اور اس کے بعد سنگسار، کیونکہ سنگسار کے بعد اگر کوڑے مارے جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں عورت کو جب سنگسار کریں گے تو گڑھا کھود کر سینے تک اس کو بند کریں گے اور مرد کو جو ہے کیا ہے وہ کمر تک اس گڑھے میں بند کریں گے، اس کے بعد سنگسار شروع کریں گے۔ اب سوال سینے تک یہ ہے جناب غایت، یہ بھی مغیہ میں داخلے، یعنی سینہ بھی بند کریں گے مٹی میں۔ اور مرد کے لیے حقوی ہے، حقوی یعنی اس کے نشمن گاہ وہ بھی مٹی میں دفن کریں گے یا وہاں تک دفن کریں گے۔ تو اس میں وہی بحث جو عام طور پر غایت اور مغیہ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آئے گی۔ مثلا جیسے وضو میں ہے کہ جناب وہ فرماتے ہیں قول قریب تر مصنف کے نزدیک یہ ہے الجمع بین الجلد والرجم، کہ جو شخص محسن ہے اس کو کوڑے بھی مارے جائیں گے اور اس کو پتھر بھی مارے جائیں گے فی المحسن، محسن میں، مرد میں۔ وَإِنْ كَانَ شَابًّا، اگرچہ جوان ہی کیوں نہ ہو، یعنی ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ جوانی میں انسان جو ہے اس حوالے سے بہت گرم ہوتا ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے تو اس کو سزا نہیں دو، بوڑھے کو یہ سزا دو کہ سفید داڑھی میں اس نے ایسا کام کیوں کیا۔ کہتے نہیں، جوان ہو بوڑھا ہو دونوں سزائیں ملیں گی۔ کیوں؟ جمعاً بین دلیل الآیت و روایت، آیت کی دلیل کہتی ہے کوڑے مارو، روایت کہتی ہے سنگسار کرو، تو ہم دونوں پر عمل کریں گے۔ وقیل، یہ قول کیل جوان کا لگتا ہے طرفدار ہے، یہ کیل والا کیا کہتا ہے؟ اب وکیل کا قائل بھی ہمارے استاد نے لکھا ہے کہ کیل کا قائل جو ہے وہ شیخ طوسی ہے کتاب نہایہ میں، انما یجمع بینہما، بے تحقیق کوڑے بھی مارے جائیں گے، پتھروں کے ساتھ سنگسار بھی کیا جائے گا محسن پر، اذا کان شیخن او شیختن، جب وہ بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو، یعنی اگر بوڑھی یہ برا کام کرتی ہے تو اس کو پر یہ دونوں سزائیں ملیں گی۔ خوب، غیرہما، غیرہما کا مطلب یہ ہے کہ جناب اگر کوئی بوڑھا اور بوڑھی نہ ہو تو یقتصر فی الرجم، اس کو صرف پتھر ماریں گے، اس کو کوڑے نہیں ماریں گے۔ وربما قیل بالاقتصار علی رجمہ، اور کہا گیا ہے کہ صرف اور صرف جو ہے محسن کو سنگسار کیا جائے گا مطلقہ، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں والاقوی مختارہ المصنف، قول قوی وہی ہے جس کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں جو ہے کہ محسن کو سزائیں ملیں گی، بوڑھے جوان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ لدلالت الاخبار الصحیحۃ،
اس لیے کہ صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں علیہ، اس مصنف کے نظریے پر، یعنی اس کو کوڑے بھی مارے جائیں گے اور سنسار بھی کیا جائے گا۔ وہ فی کلام علی علیہ السلام، اور حضرت علی علیہ السلام کے کلام میں موجود ہے، ہین جمع للمرأۃ بینہما، جبکہ انہوں نے ایک عورت کو سزا دی تھی اور انہوں نے جمع کیا تھا دونوں سزاؤں میں، یعنی کوڑے بھی مارے تھے اور اس کو سنسار بھی کیا تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حددتھا بکتاب اللہ، میں نے اس عورت کو قرآن کے کتاب کے مطابق بھی حد جاری کی، یعنی کوڑے مارے، ورجمتھا، اور میں نے اس کو جو ہے کیا وہ رجم کیا ہے جناب، وہ جلدتھا، یہاں اس کتاب میں لکھا ہے جلدتھا، میں نے اس عورت کو جو ہے کیا کوڑے مارے ہیں اللہ کے کتاب کی وجہ سے، ورجمتھا بسنت رسول اللہ، اور میں نے اس کو سنسار کیا ہے اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق۔ وہ مستند تفصیل، کہتے ہیں اس تفصیل کی دلیل کیا ہے؟ تفصیل کون سی؟ جو شیخ توسی نے بیان کی، ٹھیک ہے، کہ بوڑھا ہو تو یہ ہے، جوان ہو تو یہ ہے، روایتن، انہوں نے بھی ایک روایت نقل کی ہے، لیکن تقصر عن ذالک، وہ اس تفصیل سے جو ہے کیا ہے جناب کوتاہی رکھتی ہے، شاب اور غیر شاب والی تفسیر پر دلالت نہیں کرتی، متنن و سندن، یعنی متن کے لحاظ سے بھی اس پہ دلالت نہیں کرتی، کیونکہ اس کی متن جو ہے کیا ہے وہ جناب ایسی نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کی سند بھی قابل قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں عبداللہ ابن طلحہ ہے، اور کتاب و رجال میں اس کی جو ہے کیا ہے توثیق نہیں کی گئی۔ وَحَيْثُ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، اب چلتے ہیں مصنف کے نظریے کی طرف، اگر دونوں سزاؤں میں ہم چاہتے ہیں جمع کریں کہ اس کو کوڑے بھی ماریں اور اس کو سنسار بھی کریں، فَيُبْدَأُ بِالْجَلْدِ أَوَّلًا، پھر ابتدا کی جائے گی کوڑوں کے ساتھ پہلے نمبر پر، اور وجوباً، یہ اختیاری نہیں ہے بلکہ واجب ہے کہ پہلے کوڑے ماریں، کیوں؟ لِتَحَقُّقِ فَائِدَتِهِ، تاکہ اس جلد کا فائدہ تو ہو نا، ہم چاہتے ہیں کہ مجرم کو زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ تکلیف آئے، وَلَا يَجِبُ الصَّبْرُ بِهِ، اور واجب نہیں ہے کہ صبر کیا جائے ان کوڑوں کی سزا پر، حَتَّى يَبْرَأَ جِلْدُهُ، یہاں تک کہ اس کی چمڑی ٹھیک ہو جائے، قول قوی کے مطابق۔ لِلْأَصْلِ، اصل کا مطلب کیا ہے؟ ہم شک کرتے ہیں کہ آیا بیچ میں فاصلہ ڈالنا ضروری ہے؟ کہتے نہیں، اصل یہ ہے کہ فاصلہ ڈالنا ضروری نہیں ہے، یا اصل یہ ہے کہ صبر کرنا ضروری نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُ أَقْوَى، اگرچہ کوڑے مارنے کے بعد سنسار کرنے میں تاخیر کرنا زیادہ قوی ہے، پھر زجر، برائیوں سے روکنے کے لیے، خیر یہ تو قتل ہوگا ہی، لیکن دوسرے پھر جو ہے کیا ہے وہ اس قسم کا جرم نہیں کریں گے۔ وَقَدْ رُوِيَ، اور روایت میں آیا ہے، ان علی علیہ السلام، بتحقیق حضرت علی علیہ السلام، جلد المرأۃ یوم الخمیس، ان نے جمعرات کے دن ایک عورت کو کوڑے مارے تھے، وَرَجَمَهَا یوم الجمعۃ، اور اسی عورت کو جو ہے کیا ہے جمعے کے دن سنسار کیا، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ فاصلہ انہوں نے کیا۔ وَقَذَ الْقَوْلُ فِي كُلِّ حَدَّيْنِ، اور یہی بحث ہے جیسے جلد اور رجم میں ہے، اگر کسی بندے پر دو حدیں جاری ہوتی ہیں، اجتماع، دو جرم کیے ہیں، وَيَفُوتُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، اور اگر ایک سزا دے تو دوسری سزا اس کی ضائع ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کرے؟ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ، بتحقیق ابتدا کی جائے گی ایک ایسی سزا کے ساتھ، یمکن معه الجمع، جس کے ساتھ جمع کرنا ممکن ہے، یعنی ایک میں مر جائے گا دوسرے میں نہیں مرے گا، تو پہلے ہم وہ سزا دیں گے جس میں نہیں مرتا، بعد میں دوسرے والی سزا دیں گے۔ وَلَوْ اسْتَوَيَا، لیکن اگر دونوں ایسی حدیں ہیں جو جناب مساوی ہیں، مثلا قذف کی سزا اور شراب کی سزا ایک جتنی ہے، اس نے کسی کی طرف نسبت زنا بھی دی ہے اور شراب بھی پیا ہے، تو تخیر، اس میں اختیار ہے کہ آپ وہ سزا دیں یا وہ سزا دیں پہلے۔ ثم، اب چلتے ہیں کہ جناب میدان میں آ گئے سنسار کے لیے۔ تدفن المرأۃ الی صدرہا، عورت کو سینے تک دفن کیا جائے گا اس گڑھے میں، ورجل، اور مرد کو دفن کیا جائے گا الی
حکوئی ہے، اس کی جو ہے کیا ہے جناب حکوے تک، ظاہر حکوئی ہے، ہاں پر جو فتح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ حکوے ہے کیا ہے، کہتے ہیں جہاں پر جو ہے کیا ہے کمر بند باندھا جاتا ہے۔ وَظَاهِرُهُ كَغَيْرِهِ، کہتے ہیں شہید اول کے نظریے سے ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ غیر شہید اول کا نظریہ النزع، لیکن یہ دفن کرنا یہ علی وجہ الوجوب، یہ واجب ہے ان کو گڑھے میں بند کر دیا جائے۔ وہ فی اصل الدفن حسن، کہتے ہیں اصل دفن میں تو وجوب جو ہے کیا ہے والی فتویٰ اچھی ہے، لیکن کہاں سے کہاں تک دفن کیا جائے یہ ہم واجب نہیں کہیں گے، لتأسی، اس لیے کہ اس میں پیروی ہے کس کی، رسول اکرم کی۔ وہ بھی جب رجم کراتے تھے تو ایسے ہی دفن کرتے تھے۔ اما فی کیفیت ہی، لیکن دفن کی کیفیت فالاخبار و مطلقۃ، احادیث میں یہ کہ ان کو دفن کر کے پھر ان کو جو ہے کیا ہے وہ پتھر مار جائیں۔ دفن وہ میت والا دفن نہیں، اگر پورے چلے گئے مٹی میں تو پھر ان کو کیا چوٹ لگے گی۔ وَيُمْكِنُ جَعْلُ ذَلِكَ، اور ممکن ہے کہ جناب اس خود دفن کو، یہ جو عورت اور مرد والے، علی وجہ الاستحباب، یہ مستحب ہے دفن کرنا، لتعد الوظیفۃ المطلقہ، اس لیے کہ جو مطلق وظیفہ تھا وہ ادا ہو جاتا ہے، بما ہوا اعم، جو کہ اعم ہے، چاہے ایسے دفن کیا جائے یا ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے، دونوں صورتوں میں ان کو سنگسار، لیکن دفن کرنے سے وہ وظیفہ ہمارا حاصل ہو جائے گا۔ وَرَوَى سَمَاعَ عن صادق علیہ السلام، اور سماع صاحب نے روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، تدفن المرأة الى وسطها، عورت کو بیچ تک یعنی کمر تک دفن کیا جائے گا، ولا یدفن رجل، اور مرد کو دفن نہیں کیا جائے گا، اذا رجم الا الى حقویہ، مگر حقوے تک، یعنی اس کو کمر تک سینے تک مرد کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ وَنَفَى فِي الْمُخْتَلِفِ الْبَعْثَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ، اور نفی کی ہے علامہ ہلی نے اپنے کتاب مختلف میں کہ اس روایت کے مضمون پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو یعنی عورت کو پھر سینے تک دفن کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ وفی دخول الغایتین، اب آپ نے کہا سینے تک دفن کرے، خود سینے کو دفن کرنا ہے یا نہیں، خود حقوے کو دفن کرنا ہے یا نہیں، وجوباً، آیا یہ غایت مغیہ میں داخل ہے واجب کے عنوان سے یا استحباب کے عنوان سے، نظر، اس میں اعتراض ہے یا گنجائش ہے کہ اس میں بحث کیا جائے۔ اقربہ یعنی اس نظر میں سے جو قریب تر نظریہ ہے، العدم، کہ اس غایت کو مغیہ میں داخل کرنا ضروری نہیں۔ وَيَخْرُجُ صدر، پس صدر جو ہے خارج ہوگا دفن سے، والحقوان عن الدفن، ٹھیک ہے، یہ دفن سے خارج ہوں گے۔ وَيَنْبَغِي عَلَى الْوُجُوبِ، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ دفن کرنا واجب ہے عورت مرد کو، تو پھر ادخال جزء منہما، یعنی سینے کا بھی کچھ حصہ آپ دفن کریں، حقوے کا بھی کچھ حصہ دفن کریں، کیوں، مقدمے کے عنوان سے، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جس چیز کے دفن کا ہمیں کہا گیا تھا وہ دفن ہو گئی۔ فَإِن فَرَّا مِنَ الْحَفِيرَةِ، اگر یہ مرد اور عورت دونوں اس گڑھے سے نکل کر بھاگ جائیں، بعد وضعہما فیہا، جبکہ اس مرد اور عورت کو اس گڑھے میں رکھا گیا تھا، اعیدا، پھر ان کو پکڑ کے لے آئیں گے اور پھر اسی گڑھے میں رکھیں گے، ان ثبت زنا بالبینۃ، اگر یہ زنا بینہ کے ذریعے ثابت ہوئی ہے، او لم تصب الحجارۃ، یا ان کو ابھی پتھر لگے نہیں تھے، پھر چاہے زنا بینہ کے ذریعے ثابت ہو چاہے اقرار کے ذریعے، بدنہما، ان کے جسم کو جو ہے پتھر نہیں لگے تھے تو لوٹائے جائیں گے، علی قول شیخ توسی کے قول کے مطابق اور ابن براج کے قول کے مطابق۔ والخلاف فی الثانی خاصتاً، جبکہ اختلاف جو ہے وہ جناب دوسرے مورد میں ہے، دوسرا مورد یہ ہے کہ خلاف جو ہے صرف اور صرف اس دوسرے مورد میں ہے۔ وہ دوسرا مورد کیا ہے کہ جناب جب یہ حفیرہ سے بھاگ جائیں اور ابھی ان کو پتھر نہیں لگا تھا، ٹھیک ہے، تو لیکن اگر پتھر لگ گیا اس کے بعد پھر مشکل ہے کہ ہم کہیں کہ ان کو لوٹایا جائے، یا آگے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، اقرار والی صورت میں لوٹانا مشکل ہے، بینہ والی صورت میں لوٹایا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔